ایمبی ورڈز کون ہوں گے؟ جن میں یہ دونوں اوصاف جمع ہو جائیں، انتہائی توازن کے ساتھ جمع ہو، ان کے اندر حساسیت بھی دونوں طرح کی ہو، عزت نفس کا بھی پورا احساس ہو، اپنی عزت نفس کا، اور دوسروں کے دکھ اور درد کا احساس بھی ہو، اور دوسروں کے احساسات کا پاس بھی ہو۔ ان کے اندر شجاعت بھی دونوں جمع ہو، وہ شجاعت بھی کہ جو ایک قوت ارادی کی شکل میں اندر ہوتی ہے، جیسے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا لیس الشدید بسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ پہلوانی جو ہے وہ کسی کو پچھاڑ لینے کا نام نہیں ہے، پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کے اوپر قابو رکھ سکے، اصل پہلوان تو وہ ہے۔ تو ہے اندر وہ شجاعت، لیکن یہ کہ اس کا ظہور جب چاہے ہو یا نہ ہو، لیکن یہ کہ یہ دونوں شجاعتیں موجود ہیں۔ اسی طرح خارج کی طرف بھی توجہ ہو، باطن کی طرف بھی توجہ ہو، اندر کی دنیا سے بھی تعلق ہو، باہر کی دنیا سے بھی تعلق ہو، مظاہر میں بھی دلچسپی ہو اور حقائق میں بھی دلچسپی ہو۔ یہ مزاج جو ہے یہ بہت مشکل بہت مشکل بہت مشکل۔ اور اب جو بات میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے نزدیک طبقہ انبیاء اور رسل میں بھی کامل طور پر متوازن شخصیت جس میں یہ دونوں پہلو کمال پر ہے اور متوازن ہے، وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری نسل انسانی میں اس طرح کا فرد اور کوئی نہیں ملے گا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہی ہے وہ بنیاد جو بیان کی ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے، کہ حضور کو نمبر 1 پر لایا ہے پوری انسانی تاریخ میں عظیم ترین فرد نسل انسانی کے۔ کون ہے؟ محمد۔ کیوں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الفاظ کیا ہے اس کے؟ ہی از دی اونلی پرسن۔ دی اونلی کے لفظ کو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ انڈر لائن کر لیجئے، دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ دی سیکولر فیلڈز۔ یہ دونوں میدان جو ہیں زندگی کے، ایک سیاست کا، تمدن کا، حکومت کا، ریاست کا، ایک یہ میدان ہے، اس میں میدان جنگ بھی آتا ہے، اس میں صلح کی نیگوسیشنز بھی آتی ہیں، اس میں حکومت کا انتظام و انصرام بھی آتا ہے، اس میں نظام عدل کو قائم کرنا بھی آتا ہے، اس میں تعزیرات اور حدود کا معاملہ بھی آئے گا، اور دوسری طرف یہ ہے اخلاق ہے، مذہب ہے، روحانیت ہے۔ یہ دو میدان آج کل سمجھے جاتے ہیں دو علیحدہ علیحدہ میدان، ایک انفرادی ایک اجتماعی۔ تو اس شخص کا مطالعہ کیا ہے، اور میں اس کی ذہانت کو خراج تحسین ادا کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ بالکل صحیح جگہ پر اس نے پن پوائنٹ کیا حضور کی عظمت پوری نسل انسانی میں اس اعتبار سے کہ اتنی متوازن شخصیت کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اور میں نے عرض کیا خود انبیاء اور رسل کے اندر بھی آپ دیکھیں گے بعض کا مزاج صدیقین کا ہے، بعض کا مزاج شہداء کا ہے۔ شہید ہونا بالفعل وہ جو ہے قتل فی سبیل اللہ ہو جانا، اس کی بات نہیں کر رہا، میری پوری بحث کو سمجھیے مزاج۔ بعض کے مزاج میں وہ کیفیات ہوں گی کہ جو مثلا صحابہ میں سے آپ حضرت عثمان اور حضرت ابوبکر میں پا رہے ہیں، بعض انبیاء اور رسل کے مزاج میں وہ کیفیات نظر آئیں گی جو مثلا آپ حضرت عمر فاروق اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں دیکھ رہے ہیں، یہ مزاج وہاں بھی نظر آ جائیں گے۔ یہی وجہ اب نوٹ کیجئے سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر ایسا ہوا کہ نبیوں کے ناموں کے گلدستے آپ کو ملیں گے۔ سورہ نساء میں بھی ایک گلدستہ ہے، سورہ انعام میں گلدستہ ہے، سورہ انبیاء میں گلدستہ ہے، مختلف جگہوں پر انبیاء کرام کے ناموں کا تذکرہ بڑی ریپڈ سکسیشن میں وہ آپ کو گلدستے ملیں گے۔ سورہ مریم میں بھی ایک ایسا ہی گلدستہ ہے، دو رسولوں کے ساتھ فرمایا گیا صدیقا نبیا، حضرت ابراہیم اور حضرت ادریس علیہم الصلاۃ والسلام، انہ کان صدیقا نبیا، اور دو کے بارے میں فرمایا وہی جن کا ذکر بار بار میں کر رہا ہوں کہ اگر حضرت اسماعیل کا نقشہ صحابہ میں دیکھنا ہو تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، اگر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا نقشہ صحابہ میں دیکھنا ہو تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہی نقشہ، ایک مکہ مارا تھا حضرت موسیٰ نے اور اس قبطی کی جان نکال دی، فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، وہ معاملہ ہے۔ حضرت اسماعیل کا بھی آپ پڑھتے ہیں، حضرت ابراہیم کئی مرتبہ آئے ہیں چل کر، کہاں؟ کنعان جہاں وہ آباد ہو گئے تھے، وہاں سے آ رہے ہیں مکہ مکرمہ بیٹے سے ملنے، لیکن بیٹا نکلا ہوا شکار کے لیے، کئی دن رہے ہیں بیٹا آیا ہی نہیں، بغیر ملے ہی واپس چلے گئے ہیں کچھ پیغام چھوڑ کر، یہ آپ نے سنے ہوں گے واقعات۔
جیسے حضرت حمزہ کے بارے میں آتا ہے کہ تیر کمان اور تلوار لیا اور نکل گئے، اور صحرا کے اندر کئی دن جو ہے وہ شکار، کہیں شیروں سے پنجہ آزمائی ہو رہی ہے، کہیں اور کچھ ہو رہا ہے، یہ ان کا شوق تھا۔ تو جو نقشہ جو سیرت کا آپ کو نظر آئے گا انبیاء کرام میں سے حضرت اسماعیل کا، وہ حضرت حمزہ کا ہے صحابہ کرام میں۔ جو حضرت موسیٰ کا ہے انبیاء کرام میں، وہ آپ کو نظر آئے گا حضرت عمر کا صحابہ کرام میں۔ تو یہ معاملہ جو ہے ان دونوں کے لیے سورہ مریم میں فرمایا انہ کان رسولا نبیا۔ اب رسول کا میں عرض کر چکا ہوں کہ رسالت کا جو مناسبت ہے وہ لفظ شہادت کے ساتھ ہے۔ یہ دونوں وہ ہیں جن کے مزاج میں شہادت والا جو ہے عنصر وہ غالب ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت ادریس، ان کے اندر وہ صدیقیت کا رنگ نمایاں ہے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام، وہ بھی صدیق تھے۔ چنانچہ سورہ یوسف میں آپ دیکھیں گے کہ ان سے خطاب بھی کیا ہے جیل کے ساتھیوں نے، یوسف ایھا الصدیق، یہ صدیق کا لفظ وہاں استعمال ہوا ہے۔ یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے چونکہ نبوت اور رسالت خواتین کے لیے نہیں ہے، وہ آخری درجہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے صرف مردوں کے لیے رکھا ہے، تو جو اعلیٰ ترین درجہ ہے خواتین کا وہ صدیقیت ہے، اور حضرت مریم کے لیے یہی لفظ آیا امہ صدیقہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ صدیقہ تھی، اس لیے کہ یہ بلند ترین مرد تھی۔ تو یہاں تک بات سمجھ لیجئے۔ اب آئیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے عناصر کیا ہیں اس کو سمجھیے، اور ان کی عظمت کیا ہے اس کو پہچانیے۔ پہلی بات، میں نے حضرت علی مرتضیٰ کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ ایک لفظ کا اضافہ کیا، مثیل عیسیٰ۔ ان میں حضرت عیسیٰ کی سی ایک کیفیت پائی جاتی ہے، مثال ہے وہ حضرت عیسیٰ کے۔ بہت سے حضرات اچھے بڑے پڑھے لکھے لوگ، دینی مزاج رکھنے والے، وہ بھی چونک گئے، آج تک یہ لفظ نہیں سنا، یہ تو ان کے غالی عقیدت مندوں نے بھی کبھی آج تک استعمال نہیں کیا، یہ تم کہاں سے لفظ لے آئے؟ تو اسی لیے میں نے آج سب سے پہلے حدیث ایک پڑھی ہے۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے، امام احمد ابن حنبل اپنی مسند میں اسے لائے ہیں، اس کے علاوہ مستدرک حاکم میں ہے، کامل ابن عدی میں ہے، یہ تو ہے جو اہل سنت کی کتابیں ہیں حدیثوں کی، اور خود اہل تشیع کے ہاں نہج البلاغہ کا جو مقام ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات، آپ کے خطوط، آپ کے فرامین، آپ کی دعائیں یہ جمع کی گئی ہیں۔ اس میں یہ کہ کوئی شخص سمجھتا ہے کہ وہ مستند ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں، اس کو چھوڑ دیجئے، اہل تشیع کے ہاں اس کا مقام ہے، بہت بلند مقام ہے نہج البلاغہ کا۔ تو نہج البلاغہ میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول موجود ہے، گویا کہ اس کی صحت پر اہل سنت اور اہل تشیع دونوں متفق ہو گئے۔ میں وہ بات کہہ رہا ہوں کہ جس میں کوئی اختلاف اور افتراق نہیں۔ یہ ایک حدیث ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی، یہ مسند احمد کی روایت ہے، اور مشکات شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ راوی اس کے خود حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے آپ کو سنایا تھا، پھر الفاظ سن لیجئے، ایک لفظ غور سے سنیے۔ عن علی رضی اللہ عنہ، روایت ہے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال، انہوں نے فرمایا، قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا۔ حضور نے یہ ارشاد فرمایا خود حضرت علی سے انہیں خطاب فرماتے ہوئے، کیا فرمایا؟ فیک مثل من عیسیٰ، اے علی تمہارے اندر ایک مثال ہے عیسیٰ کی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب وہ کیا مثال ہے، کیا مشابہت ہے، کس پہلو سے حضرت علی مثیل عیسیٰ ہے رضی اللہ عنہ وعلیہ الصلوۃ والسلام؟ میں جب دونوں نام میرے جملے میں آ جائیں گے تو ایک صحابی ہیں ان کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ کہوں گا، ایک رسول ہے، نبی ہیں ان کے لیے علیہ الصلوۃ والسلام۔